بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک فتح مکہ۔ جب سرکار دو عالم نے حدیبیہ میں صلح فرمائی اور عہد نامہ لکھا گیا، اس سے دونوں فریق مطمئن ہو گئے، لیکن بنو بکر نے خلاف ورزی کرتے ہوئے رات میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو بکر کے ساتھ قریش بھی اس قتل و غارت گری میں ہم نوا ہو گئے۔ ان کے ذہن میں یہ رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر نہ ہوگی، لیکن صبح ہونے پر انہیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا اور خود ہی توڑ ڈالا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ پہلا، بنی خزاعہ کے جو افراد قتل ہوئے ان کی دیت ادا کریں۔ دوسرا، جو عہد کیا تھا اسے توڑ دیں۔ تیسرا، معاہدہ حدیبیہ فنسخ کر دیں۔ جب دربار نبوت کا قاصد یہ پیغام لے کر پہنچا تو جوش میں قریش مکہ نے پیغام تیسری شق منظور کر لی کہ فنسخ حدیبیہ منظور ہے۔ جب ذرا جوش کم ہوا اور ہوش آیا تو بڑی شرمندگی ہوئی اور ابو سفیان کو فوراً روانہ کیا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہ تھے۔ ابو سفیان بارگاہ رسالت میں پہنچے اور مدعا بیان کیا، لیکن لسان نبوت سے جواب نہیں ملا، تو دوڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ وہاں بھلا کسے پذیرائی ہو سکتی تھی۔ جب دربار صدیقی سے محرومی ملی تو پھر دوڑے سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں، وہاں سے بھی جواب نہ ملا۔ پھر شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ مبارک پر حاضری دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، لیکن سب جگہ سے ایک ہی جواب تھا۔ مجبوراً ابو سفیان ناکام لوٹے۔ اس کے بعد دربار نبوت سے حکم ہوا کہ خاموشی سے منفی طور پر مکہ مکرمہ کی تیاری شروع کر دیں، آس پاس کے قبائل کو بھی مطلع کر دیں، لیکن اس کا اعلان نہ ہو، کسی اور کو خبر نہ ہو۔ اس حکم مبارک کے ملتے ہی اللہ کے قلندروں کی یہ عظم جماعت تیار ہو کر فتح مکہ کے ارادے سے نکل کھڑی ہوئی۔ محتطین کرام نے ان دین کے سپاہیوں شمع رسالت کے پروانوں کی تقریباً تعداد 10,000 بتلائی ہے۔ اس وقت دھرتی پر سب سے مقدس و مبارک افراد کا یہ عظیم الشان سمندر پیدل اور حق تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دیوانہ وار سفر کر رہا تھا۔ ابھی یہ سفر جاری تھا کہ ایک جگہ لشکر اسلام کا پڑاؤ ہوا، خیمے نصب ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر چکر لگا کر پہرے دے رہے تھے کہ ابو سفیان نظر آ گئے۔ پرانی دوستی تھی، جا پکڑا اور فرمایا کہ اسلام لے آؤ، اور اپنے ہمراہ سواری پر بٹھا لیا۔ اتفاقاً اللہ کے شیر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ نظر پڑتے ہی اللہ کا شیر جھپٹ پڑا کہ دشمن تو حیدر رسالت ہاتھ آ گیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست کو بچاتے ہوئے دربار نبوت میں لا کھڑا کیا۔ پیچھے اللہ کا شیر تلوار ہاتھ میں لیے تیار ہے کہ زبان نبوت سے حکم ملے اور وہ ابو سفیان کی گردن اڑا دے، لیکن رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا، عباس اسے اپنے خیمے میں لے جاؤ۔ صبح ہوئی تو عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات اسلام پیش کیں۔ اس طرح اسلام کا دشمن ابو سفیان حق پر مومن اور صحابی رسول کے اعزاز سے نوازا گیا اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے واجب الاحترام ہو گیا۔ پھر اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دم تک اسلام کے لیے وہ عظیم خدمات پیش کیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی مرد جلیل کے بیٹے، جلیل القدر صحابی، کاتب صحابی ابن صحابی، سیدنا مولانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد سیدنا ابو
سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اجازت نامہ لے کر مکہ مکرمہ آئے اور سب کو اعلان حق سنایا اور کلمہ طیبہ کی طرف دعوت دی۔ یہ بتا دیا کہ تم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کر سکے۔ ان کا لشکر ایسا ہے جس سے تمہارا مقابلہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اس کا اعلان کا یہ اثر ہوا کہ لوگ سراسیمہ ہو کر بھاگ پڑے۔ کسی نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پناہ لی، کسی نے حرم میں پناہ لی۔ دنیا کے معزز ترین ہستی اپنے 10,000 نکوس قدسیہ کے جب 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو انتہائی تواضع و خاکساری کے ساتھ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سورہ فتح زبان نبوت پر جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی عمل سے کسی قسم کا کیر بڑائی، شاہانہ پن نہیں ٹپک رہا تھا، بلکہ عاجزی و انکساری، خاکساری اور اللہ کی حیثیت کے آثار چہروں پر ظاہر ہو رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ گردن مبارک جھکی جا رہی تھی اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ پھر اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہ منظر بھی یاد تھا جب انہیں اسی سرزمین مکہ پر مصائب و تکالیف کا سامنا تھا اور کس قدر بے بسی کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کوئی قتال میں پہل نہ کرے۔ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے تو قتال کرنا، اگر کوئی اور ہوتا تو فتح کی خوشی میں مست ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خوشی میں 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی طرف بڑھے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا پڑھ کر عصائے مبارک سے اشارہ فرماتے بت منہ کے بل گر جاتے۔ طواف سے فراغت کے بعد کعبہ اللہ کی کنجی لی اور کھلوایا، تصاویر دیکھ کر مٹانے کا حکم فرمایا، آب زمزم سے دھلوایا، پھر نماز ادا فرمائی۔ ایک بار پھر سے مکہ کی سرزمین نعرہ تکبیر کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو ایک مخلوق جمع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو آج تک محدثین نے ذخیرہ احادیث میں محفوظ کر رکھا ہے۔ آج وہ سب مجرم موجود تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ذلت آمیز برتاؤ کیے تھے، جن سے آج تک زمین و آسمان شرمندہ ہیں۔ سب لرزہ و براندام تھے کہ آج مسلمان نہ جانے کیا برتاؤ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے کیا سزا تجویز فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اس لیے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو قیامت تک مشعل راہ ہے، تم پر آج عطاب عتاب اور گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہم صلی اللہ علی تعالی سیدنا ہم سب کو محمد سچا مسلمان وعلی بننے آل کی توفیق سیدنا عطا فرمائے۔ محمد آمین۔ مبارک وسلم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔